آج میں آپ کو ایک ایسی عورت کی کہانی سنانے والی ہوں جس نے اپنی پوری زندگی صرف دوسروں کی خوشیوں کے لیے گزار دی۔ وہ صبح سب سے پہلے اٹھتی تھی اور رات سب سے آخر میں سوتی تھی، گھر کے ہر فرد کا خیال رکھتی تھی۔ لیکن ایک دن اسے احساس ہوا کہ اس کی اپنی خوشی کہیں راستے میں کھو گئی ہے۔ اگر آپ بھی کبھی یہ محسوس کرتی ہیں کہ آپ سب کے لیے بہت کچھ کرتی ہیں لیکن بدلے میں صرف خاموشی، تنقید یا نظر انداز کیے جانے کا احساس ملتا ہے، تو آج کی ویڈیو صرف آپ کے لیے ہے۔ لیکن اینڈ تک ضرور دیکھیے گا، کیونکہ اس کہانی کے اینڈ میں ایک ایسا سبق ہے جو شاید آپ کی زندگی بدل دے۔ ماہم ایک عام سی عورت تھی۔ اس کی زندگی بھی لاکھوں خواتین جیسی تھی۔ صبح فجر سے پہلے اٹھنا، وضو کرنا، نماز پڑھنا، پھر سیدھا کچن میں چلے جانا، چولہا جلانا، چائے بنانا، بچوں کا ٹفن تیار کرنا، شوہر کے کپڑے استری کرنا اور اس کے بعد پورا گھر سنبھالنا۔ یہ سب کرتے کرتے کبھی اسے یہ بھی سوچنے کا وقت نہیں ملا کہ وہ خود کیسی ہے۔ اس نے آخری بار اپنے لیے نئی کتاب کب خریدی تھی یا سکون سے بیٹھ کر چائے کب پی تھی، اسے خود بھی یاد نہیں تھا۔ ایک دن اس کی ایک پرانی سہیلی اس سے ملنے آ گئی۔ اس نے ماہم کو غور سے دیکھا اور مسکرا کر پوچھا کہ تم خوش تو ہو نا؟ بظاہر تو یہ سوال چھوٹا تھا، مگر ماہم کے پاس اس کا جواب نہیں تھا۔ وہ خاموش ہو گئی، کیونکہ اس سے کبھی کسی نے یہ پوچھا ہی نہیں تھا کہ تم کیسی ہو۔ سب یہی پوچھتے تھے، کھانا بن گیا، کام ہو گیا، یہ کیوں نہیں ہوا، وہ کیوں رہ گیا، لیکن کسی نے یہ نہیں پوچھا کہ تم خوش ہو۔ یہ سوال شاید وہ خود سے بھی پوچھنا بھول چکی تھی۔ پیاری سسٹرز، ہو سکتا ہے کہ آپ بھی ماہم کی طرح ہوں، لیکن یہ ضروری نہیں کہ ہر گھر ایسا ہو اور نہ ہی ہر رشتہ ایک جیسا ہوتا ہے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ بہت سی خواتین دوسروں کا خیال رکھتے رکھتے اپنی ذات کو پیچھے چھوڑ دیتی ہیں، اور یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جہاں انسان کو رک کر خود سے ایک سوال کرنا چاہیے: کیا میں اپنی زندگی میں خود کو بھی وہی اہمیت دے رہی ہوں جو میں دوسروں کو دیتی ہوں؟ یاد رکھیں، اپنا خیال رکھنا خود غرضی نہیں، بلکہ یہ بھی ایک ذمہ داری ہے، کیونکہ اگر چراغ خود ہی بجھ جائے تو وہ دوسروں کو روشنی کیسے دے گا؟ ماہم کی زندگی بظاہر تو بہت اچھی تھی۔ گھر تھا، شوہر تھا، بچے تھے اور روزمرہ کی مصروفیات بھی۔ جو بھی اسے دیکھتا کہتا، کتنی خوش قسمت عورت ہے۔ لیکن کیا صرف مسکراتا ہوا چہرہ دل کی خوشی کی ضمانت ہوتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ بعض اوقات سب سے زیادہ مسکرانے والے لوگ سب سے زیادہ خاموش دکھ بھی اپنے دل میں چھپا لیتے ہیں۔ ہر صبح ماہم فجر کی اذان سے پہلے اٹھ جاتی، نماز ادا کرتی، اللہ سے دعا مانگتی اور پھر دن کا سفر شروع ہو جاتا۔ ناشتہ، بچوں کو اسکول بھیجنا، گھر کی صفائی، دوپہر کا کھانا، کپڑے، برتن، مہمان اور پھر شام کا کھانا۔ دن ختم ہو جاتا، لیکن ماہم کا کام ختم نہیں ہوتا تھا۔ رات کو جب سب سو جاتے تب وہ اگلے دن کی تیاری کرتی۔ ایک دن ماہم کی بیٹی نے بڑی ہی معصومیت سے پوچھا، مما، آپ ہمیشہ دوسروں کا خیال رکھتی ہیں، آپ کا خیال کون رکھتا ہے؟ یہ سوال سن کر ماہم چند لمحوں کے لیے خاموش ہو گئی۔ اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا، شاید اس نے خود بھی کبھی یہ سوال اپنے آپ سے نہیں پوچھا تھا۔ پیاری سسٹرز، ہو سکتا ہے کہ آپ بھی ماہم کی طرح ہوں۔ صبح سے شام تک گھر کی ذمہ داریاں، بچوں کی فکر، شوہر کی ضروریات، والدین یا سسرال کا خیال، اور اس سب کے درمیان آپ خود کہیں پیچھے رہ جاتی ہیں۔ یہ خدمت بہت قیمتی ہے اور اسلام بھی حسن اخلاق اور اہل خانہ کے ساتھ اچھے برتاؤ کی تعلیم دیتا ہے، لیکن اسلام یہ بھی نہیں سکھاتا کہ انسان اپنی صحت، اپنی عزت اور اپنی جائز ضروریات کو مکمل طور پر بھلا دے۔ ایک شام کیا ہوتا ہے کہ ماہم کو تیز بخار ہو جاتا ہے۔ اس کا جسم کانپ رہا ہوتا ہے اور اس کا دل چاہ رہا ہوتا ہے کہ آج اس کی جگہ پہ کوئی اور کام کر لے اور وہ آرام کر لے، لیکن اس نے خود ہی اٹھ کر کھانا بنایا، کیونکہ اسے لگا کہ اگر میں نہ کروں گی تو سب پریشان ہو جائیں گے۔ بعض گھروں میں تو ایسا نہیں ہوتا اور گھر والے بھرپور ساتھ دیتے ہیں، لیکن بعض گھروں میں لوگ ساتھ نہیں دیتے اور اٹھ کر کھانا بنانا پڑتا ہے۔ لیکن کچھ خواتین واقعی ایسے حالات سے گزرتی ہیں اور آہستہ آہستہ وہ اپنی تکلیف کو بھی معمولی سمجھنے لگتی ہیں۔ عائشہ کی سب سے بڑی غلطی یہ نہیں تھی کہ وہ دوسروں سے محبت کرتی تھی، غلطی یہ تھی کہ اس نے اپنی پوری خوشی، اپنی پوری پہچان اور اپنی پوری قدر صرف دوسروں کی خوشی سے جوڑ دی تھی۔ جب کوئی اس کی تعریف کرتا تو وہ خوش ہو جاتی اور جب کوئی ناراض ہوتا تو وہ خود کو قصوروار سمجھنے لگتی۔ پیاری سسٹر، اگر آپ کی خوشی صرف لوگوں کی تعریف پر قائم ہے نا، تو ایک دن کسی کی تنقید آپ کو اندر سے توڑ بھی سکتی ہے۔
اس لیے اپنی قدر کو صرف لوگوں کی رائے سے مت ناپیے، اپنی قدر اس رب کی نظر سے دیکھیے جس نے آپ کو اشرف المخلوقات میں شامل کیا اور عزت کے ساتھ پیدا کیا۔ ماہم کو ابھی یہ احساس نہیں تھا کہ اس کی زندگی بدلنے والی ہے، اور یہ تبدیلی کسی اور کی وجہ سے نہیں بلکہ ایک چھوٹے سے واقعے سے آنے والی ہے۔ اور اس واقعے سے کیا ہونا ہے کہ اس کی سوچ بدل جانی ہے، اور اس نے پہلی بار اپنی ذات کو بھی اہمیت دینا سیکھ لینا ہے۔ ویڈیو کے ساتھ جڑے رہیں تاکہ آپ کو اینڈ تک ساری کہانی سمجھ آ جائے۔ کبھی کبھی اللہ تعالیٰ ہماری زندگی میں ایسے حالات لاتا ہے جو ہمیں تکلیف ضرور دیتے ہیں، لیکن انہی حالات کے ذریعے وہ ہمیں ایک بہت بڑا سبق بھی سکھا دیتا ہے۔ ماہم کی زندگی میں بھی ایک ایسا ہی دن آیا۔ ایک صبح وہ شدید تھکن کے ساتھ اٹھی، جسم میں ہمت نہیں تھی، سر درد سے پھٹا جا رہا تھا، لیکن حسب عادت وہ پھر بھی کچن کی طرف چل پڑی۔ اسی وقت اس کی نظر آئینے پر پڑی۔ وہ چند لمحے خاموش کھڑی رہی۔ آئینے میں اسے اپنا چہرہ نظر آیا، آنکھوں کے نیچے سیاہ ہلکے، چہرے کی تھکن اور وہ مسکراہٹ جو اب صرف لوگوں کے سامنے آتی تھی۔ اس نے دل ہی دل میں خود سے پوچھا، کیا واقعی یہ میں ہوں؟ وہی ماہم جس کے بڑے بڑے خواب تھے، جسے کتابیں پڑھنا پسند تھا، جو سلائی بھی سیکھنا چاہتی تھی، جو کبھی اپنا ایک چھوٹا سا کاروبار شروع کرنے کا خواب دیکھتی تھی، وہ سب خواب کہاں کھو گئے؟ اسی شام ماہم اپنے والد سے ملنے گئی۔ اس کے والد نے اسے غور سے دیکھا اور کہا، بیٹی تم دوسروں کا بہت خیال رکھتی ہو، یہ بہت اچھی بات ہے، لیکن ایک بات یاد رکھنا، اگر تم خود ہی اندر سے ٹوٹ جاؤ گی تو دوسروں کو سہارا کیسے دو گی؟ یہ جملہ ماہم کے دل میں اتر گیا۔ اس رات وہ دیر تک جاگتی رہی۔ اس نے پہلی بار اپنی زندگی کے بارے میں سوچا۔ اسے احساس ہوا کہ وہ کسی سے محبت کرنے میں غلط نہیں تھی، لیکن اس نے اپنی ذات کو مکمل طور پر نظر انداز کر دیا تھا۔ پیاری سسٹرز، یہاں ایک بات سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اپنا خیال رکھنا، اپنی صحت کا خیال رکھنا، اپنی تعلیم جاری رکھنا، کوئی ہنر سیکھنا یا روزانہ کچھ وقت اپنے لیے نکالنا، یہ خود غرضی نہیں ہے، یہ بھی ایک ذمہ داری ہے۔ جیسے آپ اپنے بچوں کو اچھا کھانا دیتی ہیں، ویسے ہی آپ کے جسم کو بھی آرام چاہیے۔ جیسے آپ دوسروں کو حوصلہ دیتی ہیں، ویسے ہی آپ کے دل کو بھی محبت اور سکون چاہیے۔ اگر آپ صرف ہر وقت دوسروں کے لیے جیتی رہیں اور اپنی روح، اپنی صحت اور اپنے سکون کو وقت نہ دے سکیں، تو ایک دن آپ اندر سے خالی ہو جائیں گی۔ اس لیے اپنے آپ کو ریچارج کرنا بہت ضروری ہے۔ اگلی صبح ماہم نے ایک چھوٹا سا فیصلہ کیا۔ اس نے سوچا کہ میں روزانہ صرف 30 منٹ اپنے لیے نکال لوں گی۔ کبھی قرآن مجید کی تلاوت کروں گی، کبھی اچھی کتاب پڑھوں گی، کبھی واک کروں گی، اور کبھی صرف خاموش بیٹھ کر اللہ سے دعا کروں گی۔ شروع میں اسے عجیب لگا۔ اسے لگتا تھا کہ شاید لوگ کہیں گے کہ تم بدل گئی ہو، لیکن پھر اسے احساس ہوا کہ اگر میری یہ تبدیلی مجھے ایک بہتر انسان بناتی ہے تو یہ تبدیلی غلط کیسے ہو سکتی ہے؟ پیاری سسٹرز، آپ کو بھی دنیا کی سب سے پہلے جس انسان کی ذمہ داری دی گئی ہے نا، وہ آپ خود ہیں۔ اپنی عبادت بہتر کریں، اپنی صحت کا خیال رکھیں، اپنے علم میں اضافہ کریں اور اپنے دل کو سکون دینے والے کام ضرور کریں، کیونکہ جو عورت خود مضبوط ہوتی ہے وہی اپنے گھر والوں کا مضبوط سہارا بھی بن سکتی ہے۔ لیکن ماہم کی آزمائش ابھی ختم نہیں ہوئی۔ جب اس نے اپنی زندگی بدلنا شروع کی، وہ کچھ لوگوں نے اس کی حوصلہ افزائی کی اور کچھ نے تنقید کی۔ اس نے ان باتوں کا سامنا کیسے کیا، اب ہم یہ دیکھتے ہیں۔ ماہم نے اپنی زندگی میں ایک چھوٹی سی تبدیلی کی تھی، لیکن اس چھوٹی سی تبدیلی نے کچھ لوگوں کو حیران کر دیا۔ اب وہ روزانہ کچھ وقت اپنے لیے نکالتی تھی، کبھی کتاب پڑھتی، کبھی واک کرتی، کبھی خاموش بیٹھ کر اللہ سے دعا کرتی اور کبھی کوئی نیا ہنر سیکھنے کی کوشش کرتی۔ لیکن ہر انسان آپ کی تبدیلی کو خوشی سے قبول نہیں کرتا۔ ایک دن ایک رشتہ دار نے مسکراتے ہوئے کہا کہ آج کل تو بڑی مصروف رہنے لگی ہو، پہلے تو ہر وقت سب کے لیے موجود ہوتی تھی۔ عائشہ نے مسکرا کر جواب دیا کہ میں آج بھی اپنے گھر والوں سے محبت کرتی ہوں، لیکن اب میں نے خود کو بھی اپنی ذمہ داری سمجھ لیا ہے۔ وہ جواب بہت مختصر تھا، لیکن اس کے پیچھے برسوں کی خاموشی، تھکن اور سیکھے ہوئے سبق چھپے ہوئے تھے۔ پیاری سسٹرز، جب آپ اپنی حدود بنانا شروع کرتی ہیں نا، تو کچھ لوگ ضرور کہیں گے کہ تم بدل گئی ہو، لیکن ہمیشہ خود سے ایک سوال پوچھنا، کیا میں بری بنی ہوں یا میں صرف پہلے سے زیادہ متوازن ہو گئی ہوں؟ اگر آپ اب بھی عزت سے بات کرتی ہیں، محبت سے پیش آتی ہیں، اپنی ذمہ داریاں نبھاتی ہیں، اگر ساتھ ہی اپنی صحت، عبادت اور وقت کا بھی خیال رکھتی ہیں، تو یہ تبدیلی غلط نہیں بلکہ یہ بہت ضروری تھی۔ چند مہینے گزرے، ماہم میں ایک عجیب سی تبدیلی آ چکی تھی۔
اب وہ پہلے کی طرح ہر بات پر فوراً ہاں نہیں کہتی تھی۔ وہ احترام سے بات کرتی لیکن اپنی حد بھی جانتی تھی۔ اب وہ بچوں کے ساتھ ہنستی بھی تھی، اپنے لیے وقت بھی نکالتی تھی اور اللہ کے ساتھ اپنا تعلق بھی پہلے سے زیادہ مضبوط کرنے لگی تھی۔ سب سے خوبصورت بات یہ تھی کہ اب وہ دوسروں کی تعریف سن کر خوش ضرور ہوتی تھی، لیکن اپنی خوشی کو صرف تعریف سے نہیں جوڑتی تھی، اور اگر کبھی کوئی تنقید کر دیتا تو وہ پہلے کی طرح ٹوٹ نہیں جاتی تھی، کیونکہ اب اسے اپنی قدر کا احساس ہو چکا تھا۔ پیاری سسٹرز، اگر آج آپ کو لگتا ہے کہ آپ نے برسوں سے صرف دوسروں کے لیے جیا ہے، تو ابھی بھی دیر نہیں ہوئی۔ آج سے ایک چھوٹا سا قدم اٹھائیں، روزانہ صرف آدھا گھنٹہ اپنے رب کے لیے، اپنے علم کے لیے، اپنی صحت کے لیے یا اپنے خوابوں کے لیے ضرور نکال لیں۔ یقین کریں کہ چھوٹے قدم ہی ایک دن بہت بڑی تبدیلی بن جاتے ہیں۔ یاد رکھیں، آپ کا مقصد سب کو خوش کرنا نہیں، بلکہ اللہ کو راضی کرتے ہوئے ایک بیلنسڈ، باوقار اور پرسکون زندگی گزارنا ہے۔ جب آپ اپنی عزت کریں گے، اپنی ذمہ داریوں اور اپنی ذات کے درمیان بیلنس قائم کریں گے، تو آپ نہ صرف خود بہتر محسوس کریں گے بلکہ اپنے گھر والوں کے لیے بھی سب سے پہلے پازیٹیو اور مضبوط سہارا بنیں گے۔ اب صرف ایک آخری بات باقی ہے، ایک ایسا پیغام جو شاید آپ کی زندگی کے بارے میں سوچنے کا انداز ہمیشہ کے لیے بدل دے۔ اور اب ہم کہانی کے آخری حصے میں جاتے ہیں۔ چند مہینے گزر گئے۔ ماہم کی زندگی پہلے جیسی ہی تھی، وہی گھر، وہی ذمہ داریاں، وہی لوگ، لیکن ایک چیز بدل چکی تھی، ماہم خود بدل چکی تھی۔ اب وہ صبح اٹھتی، فجر کی نماز ادا کرتی، قرآن پاک کی چند آیات تلاوت کرتی اور اللہ تعالیٰ سے ایک ہی دعا مانگتی: یا اللہ، مجھے ایسا دل عطا فرما جو تیری رضا میں خوش رہے، اور مجھے اپنی قدر پہچاننے کی توفیق دے۔ آہستہ آہستہ اس کے چہرے پر سکون آنے لگا۔ پریشانیاں پہلے بھی تھیں، لیکن اب وہ ان پریشانیوں کے نیچے دبتی نہیں تھی، کیونکہ اس نے سیکھ لیا تھا کہ سکون صرف لوگوں کو خوش کرنے سے نہیں بلکہ اللہ پر بھروسہ کرنے سے ملتا ہے۔ ایک دن ماہم کی بیٹی اس کے پاس آئی۔ اس نے کہا کہ مما، پہلے آپ ہمیشہ تھکی ہوئی لگتی تھیں، لیکن آج کل آپ زیادہ مسکراتی ہیں۔ یہ سن کر ماہم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے اپنی بیٹی کو گلے لگا لیا اور دل ہی دل میں سوچا، اگر میں نے وقت پر خود کو نہ سنبھالا ہوتا تو شاید میری بیٹی بھی یہی سیکھتی کہ عورت کا مطلب صرف قربانی دینا ہے۔ اسی دن ماہم نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنی بیٹی کو ایک اور سبق بھی سکھائے گی: محبت کرنا لیکن خود کو نہ بھولنا، رشتے نبھانا لیکن اپنی عزت برقرار رکھنا، خدمت کرنا لیکن اپنی صحت اور اپنے رب کے ساتھ تعلق کو نظر انداز نہ کرنا۔ پیاری سسٹرز، اب میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتی ہوں۔ جب رات کو سب سو جاتے ہیں اور آپ اپنے کمرے میں اکیلی ہوتی ہیں، کیا واقعی آپ خوش ہوتی ہیں، یا صرف دوسروں کو یہ دکھا رہی ہوتی ہیں کہ سب کچھ ٹھیک ہے؟ اگر آپ کے دل میں کوئی خاموش درد ہے، تو یاد رکھیے، اللہ تعالیٰ آپ کے دل کا ہر حال جانتا ہے۔ آپ کو ہر وقت مضبوط بننے کی ضرورت نہیں ہے۔ کبھی کبھی اپنے رب کے سامنے رو لینا بھی طاقت کی علامت ہے۔ پیاری سسٹرز، اگر آپ پوری دنیا کو خوش کرنے نکلیں گی تو شاید کبھی کامیاب نہ ہو سکیں، کیونکہ ہر انسان کی توقع الگ ہے۔ لیکن اگر آپ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی نیت سے اپنی ذمہ داریاں ادا کریں گی، لوگوں کے ساتھ حسن اخلاق سے پیش آئیں گی اور اپنی ذات کے ساتھ بھی انصاف کریں گے، تو انشاءاللہ آپ کو دل کا سکون بھی ملے گا اور عزت بھی ملے گی۔ یاد رکھیں کہ عورت کی اصل خوبصورتی صرف اس کے چہرے میں نہیں ہوتی، اس کی اصل خوبصورتی اس کے ایمان میں، اس کے اخلاق میں، اس کی ذمہ داری میں، اس کی خودداری میں اور اس کے نرم دل میں ہوتی ہے۔ اگر آج کہانی میں آپ کو اپنی زندگی کی کوئی جھلک نظر آئی، تو آج ہی خود سے ایک وعدہ کریں کہ میں دوسروں سے محبت ضرور کروں گی لیکن خود سے نفرت نہیں کروں گی۔ میں رشتے ضرور نبھاؤں گی لیکن اپنی پہچان نہیں کھوؤں گی۔ میں دوسروں کی مدد ضرور کروں گی لیکن اپنی صحت، اپنے سکون اور اپنے رب کے ساتھ تعلق کو نظر انداز نہیں کروں گی، اور ہر روز کل سے بہتر انسان بننے کی کوشش کروں گی۔ اگر یہ کہانی آپ کے دل تک پہنچی اور آپ کو لگا کہ یہ پیغام ہر عورت تک پہنچنا چاہیے، تو اس ویڈیو کو ضرور شیئر کریں۔ کمنٹ میں ایک پیارا سا جملہ لکھیں کہ آج سے میں اپنی قدر پہچانوں گی انشاءاللہ۔ اور اگر آپ ایسی حقیقت پر مبنی دل کو چھو لینے والی کہانیاں سننا چاہتی ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کو پریس کر دیں اور میرے لیے بھی دعا کرتی رہیں۔ اللہ تعالیٰ ہر عورت کو عزت، سکون، صحت اور ایمان کی دولت عطا فرمائے، ان کے گھروں میں محبت پیدا فرمائے، ان کے دلوں کو اطمینان عطا فرمائے اور ان کے دلوں کو اطمینان عطا فرمائے اور انہیں یہ احساس عطا فرمائے کہ ان کی اصل قدر
لوگوں کی تعریف سے نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ان کے اخلاص اور نیک عمل سے ہے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔